أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. تہذیب اخلاق یعنی انسان کے اخلاق کو مہذب بنانے کے لیے اللہ تعالی نے ان آیات میں کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک اصل ذکر ہے، یعنی اللہ کی یاد. ذکر کے ذریعے سے انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں اور اس کے اندر کی خرابیاں دور ہوتی ہیں. دوسری چیز اصول کے طور پر بیان فرمائی وہ ہے شکر، کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لایا جائے، اور بتایا تھا کہ شکر الفاظ کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی بجا لانا ہے. اب تیسرا قانون جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ ہے صبر. جب تحویل قبلہ ہوا اور سمت جو ہے بدل دی گئی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو چاروں طرف سے مسلمانوں پر اعتراضات ہونے لگے. یہ اعتراضات مسلمانوں کے لیے صبر عظمت ہے. بہت تکلیف جھیلنی پڑی، طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے. تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو. یہاں دو مددگار کی بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے. دو مددگار کو آپ دو عدل کہہ سکتے ہیں. اب یہ عدل کیا چیز ہے؟ اونٹ کے اوپر جب سامان لاتے ہیں تو اس کے دونوں طرف جو ہے برابر وزن رکھتے ہیں. دو بورے رکھیں گے تو ایک بورا ہم وزن دوسری طرف بھی رکھیں گے. اس کو عدل کہتے ہیں. نماز اور صبر دونوں عدل ہیں، یعنی دونوں اجر میں اور وزن میں برابر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو دو نعمتیں دی ہے، اس کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت کا نام صبر ہے
اور ایک نعمت کا نام صلاح یعنی نماز ہے. یہ مضمون سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی گزرا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. جب صبر کہا جائے گا تو حدیثوں میں ہم فضیلت ڈھونڈیں گے کہ صبر کی کیا فضیلت ہے، اور قرآن میں بھی ڈھونڈیں گے. نمبر 1، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد ان پر اتارتے ہیں. یہ بات تو آیت میں کہی گئی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی صبر کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب نعمتوں سے نوازیں گے اور اجر سے نوازیں گے. صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر 3 چیزوں کا نام ہے، اور صبر کے دائرے میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، طاعات یعنی عبادات. شارٹلی اگر کہا جائے تو یوں کہنا چاہیے کہ نفس پر جن چیزوں سے بوجھ پڑتا ہے اور انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو صبر کہتے ہیں. جیسے نماز لوگوں پر بوجھ ہے، وضو بنانا، وقت نکالنا، نماز کے لیے آنا، ماں بہنوں کا گھر میں نماز پڑھنا، اپنے کاموں کو چھوڑنا، اللہ کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا، تو نفس پر بھاری. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے. تو طاعت کرنا نفس پر بھاری ہے. روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس پر اجر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا عطا فرماتے ہیں. حدیث میں فرمایا صوم لی وانا اجزی بھی، اللہ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں ملوں گا. کتنا بڑا اجر بیان کیا کہ میں اپنے دست قدرت سے روزے کا بدلہ دوں گا. بھاری ہے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، یہ بھاری کام تو ہے، لیکن اس پر اللہ اجر بھی بھاری دیتے ہیں، بدلہ بھی بہترین دیتے ہیں. مثال کے طور پر صبر میں زکوٰۃ بھی آتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ زکوٰۃ میں اپنا کمایا ہوا اور گاڑے کی کمائی اس میں سے پیسہ نکال کر غربا کو دینا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دل پر بوجھ تو آئے گا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں نمو یعنی اضافہ فرمائیں گے اور آپ کے مال کی حفاظت فرمائیں گے. زکوٰۃ دینے سے آدمی غریب نہیں ہو جاتا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے، اس کا باقی مال پاکیزہ بن جاتا ہے. بلکہ قرآن کریم کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی واجبی صدقات کے علاوہ
نفلی صدقات بھی غربا اور ضرورت مندوں کو دیتے رہو. ہمارے یہاں الحمدللہ اس کا رواج ہے. کہیں سیلاب آیا، کہیں کوئی قدرتی آفت آئی تو الحمدللہ ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور مال بھی نکالتے ہیں، اپنا سامان بھی غربا کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے نکالتے ہیں. اس سے سوسائٹی کو خون ملتا ہے، سوسائٹی کو مضبوطی ملتی ہے، استحکام ملتا ہے. کمزور جو ہے مالی اعتبار سے وہ مضبوط بنتا ہے اور اسلامی سوسائٹی کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے. یہ اس کا فائدہ ہے. اس کے برخلاف ربا یعنی سود کھانا، یہ سوسائٹی کا خون چوسنا ہے، غریب کا خون چوسنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید بیان فرمائی. وہ اچھا لگتا ہے 1000 دو اور 1500 لے لو، 1500 دو اور 2000 لے لو بغیر کسی عوض کے. یہ ربا ہے، سود ہے. تو اس پر طبیعت چلتی ہے چونکہ وہ منع ہے، لیکن شریعت نے اس سے روک دیا. اسی طرح کوئی حج میں جائے گا تو کافی مجاہدہ اس کو کرنا پڑے گا، لیکن اجر اللہ کتنا بڑا دیتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے. یعنی وہ حج جس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ اور جرم کا ارتکاب نہیں کیا گیا اور اللہ کے فرامین کو پورا کیا گیا، تو یہ حج بدلے میں جنت دلائے گا. اور فرمایا ایسا حج کر کے آنے والا گویا ایسا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے نہیں. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ حاجی کا ثواب ہے. تو صبر کہتے ہیں طاعت کا کرنا. سب سے بڑی طاعت نماز ہے، تو صبر کی تعریف میں نماز بھی آتی ہے. دوسرا، معصیات کرنے کو جی چاہتا ہے، جیسے شراب پینے کو جی چاہتا ہے، بدکاری کرنے کو جی چاہتا ہے. آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن جب اپنے دل پر مجاہدہ ڈالے گا، محنت ڈالے گا، مشقت کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے. ابتغاء مرضات اللہ، جتنی عبادات کرنی اللہ کے لیے کرنی، جتنی طاعت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی، اور جتنی برائیوں سے بچنا ہے یہ بھی صبر کی تعریف میں داخل ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالی بہترین بدلہ دیں گے، اور یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے بچنا ہے. تیسری چیز، صبر میں دو چیزیں آ گئی، صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیت، اور تیسری چیز آتی ہے صبر علی المصیبت، مصیبت کے اوپر صبر کرنا. مصیبت پر صبر کرنے کا کیا معنی؟ فرمایا مصیبت پر صبر کرنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے اس پر راضی ہو جانا. جیسے ایک ہمارا چھوٹا بچہ تھا، اچانک انتقال کر گیا. اب ماں باپ روئیں گے، بھلکیں گے، آہوزاری کریں گے، لیکن دل کو یہ کہہ کر منانا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے میں چوں اور چرا نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا ہے، اور زبان سے کوئی جملہ بے صبری کا اور اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں نکالنا ہے. حدیث شریف میں
دو واقعات ہیں. ایک عورت یہ قبر پر کھڑی تھی. ویسے عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، نہ جائیں، کیونکہ وہ خرافات کا اڈا بن جائے گا. پھر جیسے عرس میں میلے ٹھیلوں میں عورتیں جاتی ہیں تو وہاں لچے لفنگے لڑکے بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ والوں کا مزار جو ہے برائیوں کا اڈا بن جاتا ہے. اور حدیث میں زوارات القبور کو منع کیا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہ جائیں. مردوں کو کہا ہے کہ جایا کریں. جنازہ بھی اٹھا کر مرد چلیں گے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ نازک بدن ہوتی ہیں اور صنف نازک ہونے کے ناطے سے جنازے کا اٹھانا بھاری کام ہے اور اس پر صبر کرنا اور بھی بھاری کام ہے. اس لیے یہ ذمہ داری عورتوں سے ہٹا دی، صرف مردوں کو دی. خیر بہرحال وہ عورت جو ہے اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی، زارو قطار رو رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے اس کو روتا ہوا دیکھا کہ قبر پر رو رہی ہے، تو آپ نے تلقین فرمائی، اصبری، صبر سے کام لے، کیوں واویلا مچاتی ہے؟ اگر تیرا کوئی رشتہ دار چلا گیا ہے اور قبر میں ہے تو تیرے واویلا کرنے سے وہ دوبارہ آئے گا تو نہیں. اور یہ واویلا میں ایک شکوہ نکلتا ہے کہ اللہ تو نے یہ کیوں لے لیا میرا بچہ، حالانکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے. کسی بڑے کا لے لینا، کسی بچے کا لینا، کسی کا اٹھا لیا جانا، اس کے پیچھے بھی ہزاروں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. لیکن ہم کو ہر مصلحت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں. دیکھو یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ روح کی حقیقت کیا ہے، جس کو ہم گجراتی میں آتما کہتے ہیں. آتما نظر نہیں آتی، اور انگریزی میں سول کہتے ہیں. سول یعنی روح. یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت تھی، اور سوال پہنچنے والوں کے پاس اتنا علم ہے نہیں کہ سمجھ سکے حضور کے جواب کو، یا اللہ کی طرف سے جو جواب آئے اس کو سمجھ سکے. نہیں ہے اتنی صلاحیت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا سمجھو کہ روح جو ہے وہ امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. بس اتنے پر اکتفا کرو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے، اور روح کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، وہ تمہارے پاس نہیں. تو اس خاتون سے حضور نے فرمایا اس بیری، رو مت، صبر سے کام لے، واویلا مت مچا، صبر سے کام لے. وہ حضور کو پہچانتی نہیں تھی. اس بنا پر اس نے کہا کہ میرے دل پر میرے جوان بیٹے کی موت سے جو بیت رہی ہے اس سے آپ کیا واقف ہیں کہ میں کتنی دکھی ہوں. حضور نے فرمایا تیری مرضی کی بات ہے. پھر حضور آگے بڑھ گئے، گھر چلے گئے. یہاں کسی نے یہ مکالمہ سنا تو اس عورت کو کہا کہ تو جانتی بھی ہے کس کو تو نے ایسا اندھڑ جواب دیا؟ کہا نہیں جانتی میں. کہا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، تجھے مان لینا چاہیے تھا، تو اللہ کی بندی تو نے ایسا جواب دیا بےہودہ، جا معافی مانگ. تو وہ عورت چلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی اور معافی مانگنے لگی کہ میرے سے بدتمیزی ہو گئی. لیکن حضور تو اخلاق کا پیکر ہیں، آپ دنیا میں اخلاق کی تعلیم دینے آئے ہیں، تو خود آپ کے اندر اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہوں گے. حضور نے فرمایا میں نے تو تجھے اچھی بات بتائی تھی، جو بتانی چاہیے مجھے، میری ذمہ داری ہے، وہ میں نے بتائی تھی.
اب تیری مرضی کی بات ہے. اور دیکھ سن، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کب کرنا ہوتا ہے؟ جب صدمے کا پہلا دھکا لگے اور آدمی لڑکھڑانے کے بجائے سنبھل جائے، یہ ہے صبر. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، صبر کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. آدمی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تیری طرف سے جو بھی فیصلہ ہو میں راضی ہوں. اور ابھی آگے صابرین کو بشارت دو کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور تشریف رکھتے تھے، چراغ بجھ گیا، حضور نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا حضور یہ تو ایک چراغ تھا، بجھ گیا پھر جل جائے گا. فرمایا چراغ کا بجھ جانا یہ بھی مسلمان کے حق میں مصیبت ہے. اور انا للہ جو ہے ایسے مصیبت کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. ہم نے کسی کے مرنے کی خبر سنی، فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تو تفسیر آئے گی جب آئے گا، لیکن شارٹلی بتا دوں آپ کو. انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. ہمارا مکان کیا، ہماری جائیداد کیا، ہماری ذاتیں کیا، ہماری اولاد کیا، ہماری بیویاں کیا، ہماری پراپرٹی کیا ہوئی، یہ تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اصل میں یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. یہ اللہ نے چند دن کے لیے ہم کو اختیار دیا ہے، تو ہم اپنا اپنا میرا میرا یہ سب کرتے ہیں، یہ میرا وہ میرا. جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ سب کپڑے جو ہیں وہ وارڈروب کے اندر لٹکے ہوئے ہیں. عورت کے زیورات جو ہیں وہ جویلری باکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. عورت چلی گئی، اس کے جسم پر سے لباس بھی کاٹ کے اتار دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا. تو کیا انسان کا اپنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ کروڑوں کا محل بنایا اور آنکھ بند ہوئی، وہ محل اپنی جگہ رہ گیا اور وہی جنازے میں لیٹ کر جو ہے قبرستان لے جائے گئے. ایک تو یہ، تو انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں. جیسے مسجد، اس کے مالک اللہ ہیں. اور فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانے والا چلا گیا، پریشانی آئی، لیکن جو گیا ہے اس ڈگر پر ہم کو بھی جانا ہے. ہم کو بھی ایک روز جانا پڑے گا وہیں جہاں وہ گیا ہے. وہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے جانے والے ہیں. تو فرمایا چھوٹی ہلکی مصیبت بھی آئے تو انا للہ پڑھو. فرمایا چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، ایک مصیبت، اس پر صبر کیا جائے اور انا للہ پڑھا جائے کہ اللہ اس کا بجھانا، اس کا سلگانا، اس کا جلانا تیری قدرت میں ہے. تو چاہے تو جل جائے، تو نہ چاہے تو نہ جلے، سب تیرے اختیار میں ہے اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین چیزوں کا خیال رکھو. طاعات یہ بھی صبر ہے، اور نمبر 2 معصیات اور گناہ جس کے لیے انسان کا نفس زور لگاتا ہے، اس سے نفس کو جکڑ کے رکھنا، روک کے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. اور تیسرا، کوئی مصیبت آ پڑے، امراض آئیں، بیماریاں آئیں، حالات آئیں. صحابہ سے کہا جاتا ہے تحویل قبلہ ہوا، تمہارے اوپر اعتراضات ہوئے، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اتنی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اتنی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، ملے گا کیا ہم کو صبر پر؟ فرمایا تمہیں اللہ ملیں گے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. اور اللہ کی مدد مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم؟ فرماتے ہیں
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ابھی تو خالی اعتراض ہوا، دل پر ایک جھٹکا لگا، لوگوں نے تانے دیے، دل دکھا، یہ سب چیزیں ہوئیں، لیکن اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ کبھی تم کو میدان کارزار میں اتر کر اپنی جان بھی دینی پڑے گی۔ تو یہ جان دے دینا، یہ مر جانا نہیں ہے، بلکہ تم کو برزخ میں ایک بہترین زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جو شہید ہو جاتا ہے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو میدان کارزار میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور کفر اور شرک کے فتنوں کو فرو کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر ہتھیلی پر جان لے کر میدان کارزار کے اندر اترا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جان اللہ کے لیے دوں گا، کیونکہ یہ جان اللہ نے دی ہے، تو میں اللہ کے دین کے لیے اگر اپنی جان لگاتا ہوں تو کیا تکلیف ہے مجھے؟ اس کی جان ہے، وہ لے گا، چاہے گا تو بچا دے گا تو میں غازی کہلاؤں گا، غنیمت کا مال ملے گا، اور سرخرویاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فتح کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کام آ گیا تو بہت سے صحابہ کرام کام آئے۔ غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ گھبراؤ مت، تم مر نہیں گئے، جیسے تمہارے اوپر اعتراضات ہوئے تحویل قبلہ کے سلسلے میں تو تم ختم نہیں ہو گئے، بلکہ تم جمے رہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئی، تمہارے ایمان کو مضبوط کر دیا اور بھی زیادہ اسٹرانگ کر دیا تمہارے دین کو، اور تمہیں دین کے اوپر جما دیا۔ اب یہ زمانے میں کبھی کبھی صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے کہ جان بھی دینے کی باری آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں جو لوگ کام آئے، دنیا کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، مال کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، عزتوں کے لیے نہیں لڑ رہا ہے۔ ایک حدیث شریف بخاری میں ہے، ایک صحابہ ہے، انہوں نے کہا کہ حضور لڑنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ سب برادری پوری لڑ رہی ہے اور یہ نہیں لڑے گا تو اس کو لوگ برادری سے الگ کر دیں گے کہ تو نے وقت پر ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس کو نہیں لڑنا ہے۔ لیکن حمایت میں برادری کی نکلنا پڑا، ایک یہ لڑنے والا ہے، دوسرا یہ سمجھ کر لڑا کہ ذرا لوگ کہیں گے کیا بہادر آدمی ہے، تو بہادری کی میری واہ واہ ہو جائے گی، اس لیے لڑا۔ تیسرا آدمی اس لیے لڑا کہ اگر جیتے تو غنیمت کا مال ہاتھ میں آئے گا، اس لیے لڑا۔ اور چوتھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑا۔ ان میں سے کون فی سبیل اللہ ہے؟ لڑنے والے چاروں ہیں، ان چاروں میں سے کون سا لڑنے والا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے کا لڑنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے کفر کے فتنے کو فرو کرنے کے لیے اور ایمان کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے میدان کارزار میں اپنا خون بہا دیا اور اپنی جان دے دی، وہ مرا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی برزخی زندگی دیتے ہیں۔ دنیا میں تو وہ دفنا بھی دیا جاتا ہے، قبر بھی بنتی ہے، اس کی عورت جو ہے وہ بیوہ بھی ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے ہیں تو یتیم بھی ہو جاتے ہیں، اس کا مال ورثے کے اندر تقسیم بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کو زندہ لکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اور زندگی جس کو ملتی ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ شہداء جو ہیں، شہید ہونے والے، وہ شہید ہونے والے جو ہیں ان کی روحوں کو
اللہ گرین کلر کے ہوائی جہاز میں رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے عرش کے نیچے بڑے بڑے ہینگر بنے ہوئے ہیں، قندیلیں بنی ہوئی ہیں، ان قندیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور ان کو یہ آرڈر ہے، فلائٹ کو یہ آرڈر ہے کہ جتنی جنت میں نعمتیں ہیں، جہاں یہ لوگ جانا چاہیں شہید، ان کو لے کر جانا۔ ریموٹ کنٹرول سے یہ سبز پرندوں کے پیٹ کے اندر ان کی روح رکھی جاتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے گرین فلائٹ کہا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بیچارہ مقید ہو گیا، آزاد تھا، پرندے کے پیٹ میں چلا گیا، یہ تو اور پریشانی میں آ گیا۔ فرمایا نہیں، میرے والد صاحب کہتے تھے ہم لوگ فلائٹ میں بیٹھنے کا کتنا شوق رکھتے ہیں، جو جانے والا ہوتا ہے وہ کئی دن پہلے سے خوشیاں مناتا ہے، اور کچھ لوگ گھبراتے ہیں فلائٹ میں بیٹھنے سے کہ وہ نام سن کے گھبراتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ سفر کرتے نہیں، کہتے ہیں فلائٹ میں ہوں نہیں بے ہوں میں نے بوٹ ڈال لگے۔ تو فلائٹ کے اندر ایک مزہ لیتا ہے آدمی، ایک لطف لیتا ہے اور جو ہے اسے مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا گرین فلائٹ کے اندر بٹن دبائے گا، آج کل تو ریموٹ کنٹرول سے کیا کیا ہوتا ہے، وہ فلائٹ جو ہے یہ کہے گا کہ 200 نمبر کی جنت میں آج مجھے جانا ہے، فوراً اسے پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کہے گا مجھے 1000 نمبر کی جنت میں جا رہا ہے، وہاں پہنچ جائے گا۔ تم کو یہاں کیا کھانا ہے؟ بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو مردہ مت کہو، ان کو زندہ کہہ کر یاد کرو، کیونکہ ان کو حیات برزخی ایک خاص قسم کی دوسرے مردوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ صبر ہے۔ میدان کارزار میں پشت پھرا کر بھاگ جانا بڑا گناہ ہے۔ جب سب لوگ لڑ رہے ہوں میدان میں تو میدان سے بھاگنا، اپنی جان بچانے کے لیے بھگوڑا بن جانا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ میدان کارزار کے اندر جب حالات آئیں تو جمے رہنا۔ آج کی آیات میں اتنی ہی بات میں نے آپ کو بتائی، چونکہ آج وقت تبدیل کر دیا گیا، اچانک جو ہے نئی گائیڈ لائن آئی، اور یہ نئی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے ہم نے تبدیل کیا وقت۔ بڑی مبارکباد کے قابل ہیں ماں بہنیں بھی کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ سننے کے لیے آئی ہوں گی، امید ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ بیٹھیں گے مغرب کے بعد، لیکن الحمدللہ آپ نے بھی مغرب کے بعد وقت دیا قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے اور فہم کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب تنبیہ یہ کرنی ہے اور ایک بات یہ بتانی ہے کہ اب حکومت کا خیال یہ ہے کہ یہ بیماری مزید بڑھ رہی ہے، لوگوں میں جو اس کے اثرات ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں اعداد اور شمار کے اعتبار سے زیادہ نمبرات آ رہے ہیں بیماروں کے، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ احمد آباد ہے، بڑودہ ہے، مختلف شہروں میں یہ وبا اب بہت پھیل رہی ہے۔ پہلے سمٹ گئی تھی اللہ کے فضل سے، پھر کچھ بے احتیاطیاں ہو گئی، وہ بے احتیاطیوں کی وجہ سے یہ مرض، یہ WHO والے کہتے ہیں کہ بڑھ گیا، اور ان کے ماتحت حکومت چلتی ہے۔ تو حکومت والوں نے بھی یہ کہا کہ اب جب بڑھ رہا ہے تو ہم کو قدم اٹھانے پڑیں گے۔ تو بعض شہروں کے اندر رات کو کرفیو لگایا گیا ہے۔ اس کرفیو پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ گائیڈ لائن کے مطابق چلنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم کو حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ جیسے کہ ماسک پہننے کو کہا جا رہا ہے، آپ مسجد آئیں تو ماسک پہن کے آئیں، اور جہاں جائیں ماسک پہن کر جائیں۔ یہ اپنے فائدے کے لیے بھی ہے اور حکومت کا قانون بھی ہے، لہذا اس میں بھی احتیاط کیا جائے۔ پھر بتایا کہ بھئی ملنے جلنے میں مسافہ نہ کیا جائے،
بجائے اس کے الیک سلیک کر لیا جائے، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم السلام علیکم کہہ لیں گے تو سلام میں ابتدا کرنے والے کو 20 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ یہ پھر یوں کہا کہ بھئی ڈسٹنس بھی رکھو، اپنی شادی بیاہ جو ہیں ان کو سادہ رکھو، اور حکومت جو طریقہ بتائے، شکایتیں ہماری طرف سے نہیں جانی چاہیے کہ بھئی مسلمان جو ہے جگہ جگہ نکڑوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اور خامخواہ کے لیے پولیس کو اور عملے کو اور حکومت کو ہماری طرف سے موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اسی موافقت کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے یہ وقت تبدیل کیا، کیونکہ 9 بجے سے کرفیو شروع ہو کر صبح 6 بجے تک رہے گا، لہذا گھروں میں رہیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ مرض ختم ہو جائے اور اپنا فضل اللہ تعالیٰ فرما دے، اور سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ جلدی شفا عطا فرمائے، اور یہ وبا سے پورے عالم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت سے ملکوں میں تو لاک ڈاؤن ہو گیا، ہمارے یہاں ابھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ ہمیں اتنی احتیاط کرنی ہے کہ معاملہ لاک ڈاؤن تک نہ جائے، دن کے کرفیو تک نہ جائے۔ اس میں ہم سے جو بن سکے وہ تعاون ہمیں کرنا چاہیے، اور احتیاطی تدبیریں جو ہے ان کو مان لینا چاہیے۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، فائدہ ہم کو بھی ہوگا، اللہ کے فضل سے ہم بھی بچ جائیں گے، اور ہمارے میل جول کم ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بچ جائیں گے، ہم کیریئر نہیں بن جائیں گے، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے احباب کا بھی خیال رکھیں، نمازیں اپنے وقت پر ہوتی رہیں گی، پڑھتے رہیں، اور احتیاطی جتنی تدبیر حکومت کی طرف سے بتائی جائے وہ گائیڈ لائن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ اس کے بعد 2 منٹ مراقبہ کریں گے، اور اس کے بعد فوراً دعا ہو جائے گی۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
إلا الله لا إله 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 إلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا، اللہ کے دھیان میں بیٹھ جانا. تھوڑی دیر ماں بہنیں بھی روزانہ گھر کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد میں یا جب موقع ملے اپنے آپ کو مصلی پر بٹھا دیں اور نقل و حرکت، باڈی کے اندر حرکت نہ ہو، بالکل چند منٹوں کے لیے صامت اور ساکت بالکل ہو جائیں اور آنکھیں بند رکھیں اور سر جو ہے اس کو دل کی طرف ذرا سا جھکا کے رکھیں اور ایک تصور خالی رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل کے اندر سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. کسی شیخ سے بیعت ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے. بہرحال یہ روزانہ کرنے کا عمل. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خوبتا دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، دل کو جگانا ہے. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. دل کو اللہ کی یاد میں لگانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کرو، اپنے اوقات ذکر اللہ میں لگاؤ. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. جب آنکھ بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہاں گیا تو آنکھ بند کر لی اختیار سے. ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر، جسم پر، ہاتھ پر، پیر پر، کسی چیز پر ہمارا اختیار نہیں رہ جائے گا.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اشف اعلالنا واسقامنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، دلوں کو نور معرفت سے منور فرما، اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، اے اللہ تیرے احکام کا پابند بنا، تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو زیر علاج ہیں ان کے علاج کو کارگر بنا، فائدہ پہنچا، ان کو عافیت کے ساتھ اپنے مکانوں پر واپس فرما، عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ واپس لیا۔ جو دنیا سے چلے گئے ایمان والے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کا آنا بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا جمانا ہونا دین کی نسبت سے، قرآن کریم کی اور تیرے کلام اللہ کی نسبت سے قبول فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔